فجر سے نماز شروع ہو جائے گی، بولو انشاءاللہ۔ گھر پہ بیوی سے، اماں سے، بھائی سے کہہ کے ارے اب تک کسی کی ضرورت نہیں ہے، جیب میں جو رکھا ہوا نا یہ سب کام کرتا، اس سے کہہ کے سونا فجر میں اٹھانا یہ اٹھائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سے غلط کام کیوں لے رہے ہو؟ یہ سب کام کرتا، اچھے بھی برے بھی، تو اچھے اچھے کام لو نا اس سے۔ یہ دونوں کام کرتا ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے، اچھے بھی برے بھی، تو برائی سے کیوں لے رہے ہو؟ اچھے کام نہ لو۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے کہہ کے سونا، اسے فجر میں اٹھانا، یہ اٹھائے گا، یہ اٹھا دے گا، 2-4 بار اٹھائے گا، پھر خود ہی اٹھ جائے گا۔ 40 دن تک ایسی نماز پڑھ لو کہ دکان چھوٹے تو چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، مکان چھوٹے تو چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، دوست چھوٹے تو چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، لوگ سن کان کھول کے دنیا کی محفلیں چھوٹے تو چھوٹے، نماز نہ چھوٹے۔ 40 دن تک نماز تم نہ چھوڑنا، 40 دن کے بعد نماز تمہیں خود نہ چھوڑے، چھوڑے گی نہ، جہاں بھی رہو گے وہیں سے نماز تمہیں لے جایا کرے گی مسجد سے۔ سبحان اللہ، سبحان انشاءاللہ بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ دیکھو ہاتھ اٹھائے تم نے، یہ کوفہ کی جامع مسجد والے ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے بھی اٹھائے تھے کہ حسین کو بلا لو ہم ساتھ دیں گے۔ کیوں اٹھائے تھے نہیں اٹھائے تھے؟ تو وہ والا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی نماز پڑھنے والے تھے، وہ بھی داڑھی والے تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت امام مسلم سے کہا اپنے بھائی حسین کو بلائیں ہم ساتھ دیں گے، انہوں نے ہاتھ تو اٹھا لیے، ایک بھی نہیں تھی۔ جب کربلا کے میدان میں مقابلہ ہوا تو ایک بھی نہیں تھا، مگر ہاں 72 نے ہاتھ اٹھائے تھے خیمہ حسین میں۔ سبحان اللہ، رکھے کہا تھا ہم ساتھ دیں گے۔ حسین نے کہا چلے جاؤ میں تم سے راضی ہوں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرا سر قلم کر کے ان کی پیاس بجھ جائے گی، تم اپنے بچوں کے ساتھ کہیں زندگی گزار لینا، میرے روح کا چلے جاؤ میرے ساتھیوں چلے جاؤ۔ سب نے کہا کہ حسین یہ ہاتھ اٹھا ہے تو خالی زبانی طور تو نہیں ہے، دل سے ہاتھ اٹھایا ہے، گردن تو دے سکتے ہیں مگر قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حسین نے وفا کی تصویر حضرت مولا عباس سے فرمایا ذرا یہ چراغ بجھا دو جو خیمے میں جل رہا ہے، بجھا دیا گیا۔ کہا اب چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ نظر سے نظر مل رہی تھی تو تمہیں شرم لگ رہی ہو جانے، اب چلے جاؤ، اب اجازت دیتا ہوں۔ کوئی نہیں گیا، چراغ تھوڑی دیر کے بعد پھر جلایا، جتنے پہلے تھے اتنے اب بیٹھے۔ کہا میں نے تو اندھیرا کرا کے فل موقع دیا تھا کہ اندھیرے کا موقع اٹھا، موقع پا کے چلے جاؤ۔ کہا حضور چراغ 1000 بار چلے گئے، 1000 بار بجھے گئے، مگر خدا کی قسم جن نواز رسول کی محبت کی آگ ان سینوں میں جل رہی ہے یہ کبھی نہیں بجھے گی۔ ہم نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں وہ دل کی آواز ہے، اگر کربلا کی دھرتی پر کسی کا خون بہے گا تو پہلے ہمارا خون بہے گا، فاطمہ کے لال کی باری بعد میں آنے دی جائے گی۔ جو ہاتھ اٹھائے نماز کے لیے کوفہ کی جامع مسجد والے نہیں ہونے چاہیے، یہ خیمہ حسین والا ہاتھ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ، ذرا سب لوگ مل کے کہہ دو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو میں ذرا آگے بڑھے گا۔ ہجرت کی رات محبت کی بات، ٹائم بڑا کم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت کم ٹائم ہے، میرے بعد بھی خطیب کو آپ کو سننا ہے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو بہت روک کے اور بہت زیادہ سیما ریکھا کے اندر رکھ کے میں آگے چل رہا ہوں، کیونکہ بات بڑھ گئی نا تو پھر میں کسی کی نہیں سنتا جب تک پوری نہ ہو جائے، اس لیے بہت سماٹ کے پہلے سے چل رہا ہوں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں چونکہ یہاں پر میرے بڑے بیٹھے ہیں، سید صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، میرے استاد بیٹھے ہیں، تو اس لیے بہت سماٹ کے بات ہو چل آگے بڑھے، غار سے نکلے آگے پہنچے۔ ہائے ہائے قربان جاؤں، بتا دینا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر ساتھ ہیں، سبحان اللہ۔ ابو بکر کہتے ہیں مجھے تھوڑی کمزوری محسوس ہوئی، چلتے چلتے بھوک اور پیاس لگی، میں نے عرض کیا آقا کھانے کا انتظام ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا۔ کچھ 2 ٹکے کے مولوی کہتے ہیں نبی سے کسی نے مانگا تو پھر یہ غیر اللہ سے مانگنا ہے۔ ابو بکر پہ لگا فتویٰ تیری ماں نے دودھ پلایا تھا، انہیں پتا ہے کہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کرو آقا کھانا مل جاتا۔ نبی نے فرمایا ابو بکر کہا ہے تو ملے گا، منع نہیں فرمایا مجھ سے کیوں مانگ لیا، کہا ہے تو
آگے چل. ابو بکر کہتے ہیں آگے بڑھے. سامنے ایک جھونپڑی جنگل میں نظر آئی. مصطفیٰ نے اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر چل اس کے دروازے پہ چل کے آواز لگا تو کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے گا. ابو بکر کہتے ہیں وہ کسی چرواہے کی جھونپڑی تھی. میں نے دروازے پہ کھڑا ہوا, مصطفیٰ کھڑے ہیں, میں کھڑا ہوں. دروازے پہ آواز لگایا, ایک عورت نکل کے آئی. تاریخ میں اس کا نام ام معبد ہے. اس کا چھوٹا سا بچہ ہے جو اس کی انگلی پکڑے کھڑا ہے. ام معبد نے میرے نبی کو کبھی دیکھا نہیں تھا, ابو بکر کو کبھی دیکھا نہیں تھا. لوگوں ذرا غور کرو, پہلی ملاقات ہے. ام معبد پہچان نہ سکی نہ ابو بکر کو نہ میرے پیارے نبی کو. بس ابو بکر نے کہا مسافر ہیں, تیرے گھر میں تھوڑا ٹھہرنے کی اجازت چاہتے ہیں. ام معبد کا بیان ہے میں جانتی تو نہیں تھی مگر جیسے ہی میں نے چہرہ دیکھا نا تو اندر سے دل بولا اتنا سوڑا آج تک میں نے نہ دیکھا. یار نبی کا چہرہ بتانے کی ضرورت ہے, چہرہ دیکھ کے چہرہ بتاتا تھا یہ نبی کا چہرہ ہے. کہنے لگی کھانے پینے کی بات تو ہو جائے گی لیکن جب آئے ہو نا تو اندر آ جاؤ. ابو بکر کہتے ہیں اجازت ملی, اندر چلے گئے. ام معبد کہتی ہے اتفاق کی بات آج میرے گھر میں کوئی کھانے کا سامان ہی نہیں. میں اپنا سر پیٹ رہی تھی, اپنا سر مار رہی تھی بار بار. ہائے ہائے میرے گھر میں روزانہ کھانے پینے کے سامان ہوتے تھے. اتفاق سے آج اتنا مبارک متبرک مہمان آیا ہے جس کے چہرہ دیکھو تو چاند پھیکا نظر آ رہا ہے, جس کا حسن دیکھو تو دنیا کا جمال پھیکا نظر آ رہا ہے, جس کی گفتگو دیکھو تو دنیا کے اخلاق و کردار پھیکے نظر آ رہے ہیں. آج اگر میرے گھر میں پوری دنیا کے اگر کھانے پینے کے سامان ہوتے تو آنے والے مہمان کے قدموں کو قربان کر دیتی. لیکن میرے گھر میں آج اتفاق سے کوئی کھانے کا سامان, کھانا پینے کا سامان. بڑا افسوس کر رہی تھی لیکن مہمان اتنا خوبصورت تھا, اتنا خوبصورت تھا کہ میں دنگ تھی اس کے جلوے. اب ذرا سننا مزہ آئے گا. ابو بکر کہتے ہیں مجھے تو بھوک لگی تھی. میں نے پھر اشارہ کی رسول اللہ وہ کھانا. میرے نبی نے کہا اس سے کہو نا کچھ کھانے کا انتظام. میں نے کہا ام بابت کچھ کھانے کا انتظام ہو جاتا تو کہنے لگی آج اتفاق سے اے مہمان میرے گھر پہ کچھ نہیں ہے, شرمندہ ہو. ورنہ عرب کے لوگوں کی مہمان نوازیاں تو تم جانتے ہو. میں غریب ضرور ہوں لیکن اہل عرب ہوں. کاش میرے گھر میں آج کچھ بھی ہوتا تو میں اپنے مہمان کے سامنے پیش کر دیتی, لیکن اتفاق سے آج میرے گھر میں کچھ نہیں ہے. اللہ اللہ ذرا غور کرو, ایک بیمار اور بوڑھی بکری تھی جو اس کے گھر میں پڑی تھی. اللہ اللہ کہنے لگی ابو بکر سے میرا شوہر میری بکریوں کو چرانے لے گیا ہے. کاش اگر میری بکریاں بھی ہوتی تو ان کو دودھ نکال کر تمہاری لیے پیش کر دیتی, مگر میرا شوہر پتہ نہیں کہاں میری بکریوں کو چرانے لے گیا. یہ بوڑھی اور بیمار سی بکری پڑی ہے جو چلنے پہ قدرت نہیں رکھتی, کھڑے ہونے پہ قدرت نہیں رکھتی. یہ بھی اگر دودھ دیتی تو میں اس کا بھی دودھ نکال دیتی. اللہ اللہ حضرت ابو بکر اس کی بات پر میرے نبی کی بارگاہ میں نقل کر دیا. میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر جہاں محمد قدم رکھ دیتا ہے وہاں رب کی رحمت جھما جھما برستی ہے. پریشان کیوں ہو, اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے, اس سے اجازت لے لو. اگر یہ اجازت دے تو اس کی بکری سے دودھ نکال دیا جائے. وہ جب بیمار پڑی تھی, وہ جب بیمار پڑی تو اٹھ نہیں سکتی تھی, جس نے دودھ کئی ماہ سے نہیں دیا. حضرت ابو بکر نے کہا تیرے گھر میں کچھ نہیں, اگر اجازت ہو تو تیری بکری سے دودھ نکال لے. کہنے لگی آپ بھی اہل عرب ہو؟ ہاں. تو کہنے لگتا نہیں, اہل عرب تو بکریوں کے بارے میں ان کی نسل تک جانتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں یہ بکری کی دودھ کی جو کھیری ہے سوکھی پڑی ہے, یہ بیمار ہے دودھ نہیں دے پاتی ہے, یہ بوڑھی ہے دودھ نہیں دے پاتی ہے. اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو میرا شوہر اسے لے گیا ہوتا. یہ چلنے کے قابل نہیں, دودھ نہیں دیتی. حضرت ابو بکر نے فرمایا ام معبد اس کی کمزوری کو نہ دے بلکہ کہنے والے مہمان کی پاول کو دے. تو اجازت دیکھ لے, تو اجازت دے کے دیکھ لے, پھر یہی بوڑھی اور بیمار بکری ہوگی تیرے مہمان کا ہاتھ ہوگا اور پھر یہ ایسا دودھ دے گی کہ زمانے کی مثال بن جائے. تو جب اتنا سنا تو کہنے لگی یہ بھی دودھ دے دے گی. حضرت ابو بکر نے کہا تو اجازت تو دے, پھر اس کے بعد میں دیکھنے کہ دودھ دے دے گی کہ نہیں دے دے گی. لوگوں میں محبت کا بیان ہے, میں نے اجازت دے دی. اگر بوڑھی بھی دودھ دینے لگے, اگر بیمار بھی دودھ دینے لگے, اس سے بچہ جنے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے. لوگ مادہ جانور جب بچہ جنتے ہیں تو بچہ جننے کے بعد دودھ دیا کرتے ہیں, یہ آپ کی نالج میں بھی ہوگی, آپ بھی جانتے ہیں. لیکن جس کو بچہ جنے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں پھر وہ بیمار پڑ گیا ہے, وہ جانور دودھ نہیں دیتا ہے. کہنے لگی اگر دودھ دے گی
تو پھر یہ کمال ہم بھی دیکھیں گے. معبد نے اجازت دے دی. لوگوں نبیوں کا سردار نبیوں کا نبی امام الانبیاء بکری کے پاس تشریف لائے. میرے نبی نے بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیا. ارے اگر کسی کی پشت پر دنیا کا امیر ہاتھ رکھ دے تو وہ سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے. آج بکری کی پشت پہ تو امام الانبیاء کا ہاتھ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ام معبد کا بیان ہے کہ میری بکری سینہ تان کے کھڑی ہو گئی. ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ بیمار ہے. میری بکری لگتا ہی نہیں تھا بوڑھی ہے. مصطفیٰ کا ہاتھ رکھا گیا, بکری کھڑی ہو گئی. ارے نبی کا ہاتھ رکھ جائے وہاں کوئی کمزوری ہوگی؟ ارے بولو نا یار. منتری کہتا ہے ٹینشن نہ لینا, میرا ہاتھ ہے تیرے اوپر. منتری سنتری کا ہاتھ ہو تو آدمی دیکھتا ہے کہ پھر میرے سامنے کچھ نہیں ہے. آج تو امام الانبیاء کا ہاتھ ہے. رکھ دیا. اس کی کھیری دودھ سے بھر گئی, تھنوں میں دودھ آ گیا. ام معبد کہتی ہے میرے مہمان نے کہا ذرا برتن لا. ام معبد کہتی ہے میرے گھر میں جو برتن تھا میں نے دے دیا. دھونا شروع کیا, برتن بھر گیا. نبی نے فرمایا اور لا. کہنے لگی دوسرا دیا بھر گیا, اور لا. تیسرا دیا بھر گیا, اور لا. چوتھا دیا بھر گیا, اور لا. پانچواں دیا بھر گیا. ام معبد کہتی ہے چھوٹے بڑے میرے گھر میں جتنے برتن تھے ایک کر کے سب بھر گئے, مگر بکری کے دودھ ختم نہ ہوا. نے تبھی تو قلم اٹھایا, بریلی سے صدا لگائی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ذرا بولنے کے لیے بھی منہ چاہیے, اگر زور سے بول دو. سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, جس کے تلوے کو کھوما ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا. ہمارا نبی, ہمارا نبی, زور سے بولے, ہے وہ جان مسیحا. ہمارا نبی. اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. کہنے لگی میں نے دودھ دیا. ٹائم پورا ہو گیا. اجازت ہے 2-3 منٹ کی بات پوری کر دو. ارے ہے اجازت؟ اجازت بھی آپ ایسے دے رہے ہو جیسے چندہ کاٹنے آ گیا ہوں, کوئی رسید کاٹنے. کھل دل کے کہو, ہاں بولیں بس 2-3 منٹ. ہاں بس سنیں, بس